السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ کا سبق نمبر 17 ہے، اور اس میں وہی قواعد کا اجرا کیا گیا ہے جو 16ویں سبق میں بیان کیے گئے ہیں، لہذا اس میں کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع عشر، 17واں سبق۔ ابواب المسجد مفتوحۃ، مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یا باب المسجد مضاف الیہ مل کر کے مبتدا بنے گا اور مفتوحۃ اس کی خبر بنے گی، اور چونکہ ابواب یہ جمع غیر ذوی العقول ہے جو مبتدا بن رہا ہے، لہذا اس کی خبر مفتوحۃ واحد مؤنث آئی۔ لمن هذه البیوت الجدیدۃ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ یہاں پر البیوت موصوف ہے اور الجدیدۃ صفت ہے، اور موصوف جب جمع غیر ذوی العقول ہو تو صفت واحد مؤنث آتی ہے، اس لیے الجدیدۃ کو واحد مؤنث لایا گیا۔ نیز اس مرکب توصیفی کے اوپر حاضی اس میں اشارہ کو لگایا گیا، چونکہ البیوت جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس میں اشارہ واحد مؤنث اس کے ساتھ آیا۔ لمن هذه البیوت الجدیدۃ، یہ نئے گھر کس کے ہیں؟ ہی لمدیر الشرکۃ، وہ کمپنی کے مینیجر کے ہیں، یا ہیا کی ضمیر لوٹتی ہے بیوت کی طرف جو جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی گئی۔ النجوم جمیلۃ، تارے خوبصورت ہے۔ ہذہ الدروس سہلۃ، یہ سب سبق آسان ہیں۔ فی الہند لغات کثیرۃ، انڈیا میں بہت زبانیں ہیں۔ این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ ہی فی المکتبۃ، وہ کتب خانے میں ہیں۔ تلک السرور مکسورۃ، وہ چارپائیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ الساعۃ الیابانیۃ رخیصۃ، جاپانی گھڑی سستی ہے۔ ہذہ الحمور، حمار ان کی جمع حمر بھی آتی ہے اور حمیر بھی آتی ہے، اس لیے قوسین میں حمیر کا لفظ بھی لکھا گیا، چاہے ہذہ الحمور کہو یا ہذہ الحمیر کہو۔ ہذہ الحمور للفلاح، یہ سب گدھے کسان کے ہیں۔ این کتبکن یا اخوات، اے بہنوں تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ ہی فی الفصل، وہ درس گاہ میں ہیں۔ ہذہ کتبی وتلک کتب اختی، یہ میری کتابیں ہیں اور وہ میری بہن کی کتابیں ہیں۔ ہذہ مکاتب الطلاب، یہ طلباء کی میزیں ہیں۔ فی ھذا الشارع فنادق کبیرۃ، اس راستے میں بڑی ہوٹلیں ہیں۔ تمارین مشق۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ مستعملا الضمیر ہی، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے ہی کی ضمیر استعمال کرتے ہوئے۔ این الکتب الجدیدۃ، نئی کتابیں کہاں ہیں؟ تو اس کا جواب آئے گا ہی فی المکتبۃ، وہ کتب خانے میں ہیں۔ لمن هذه البیوت الکبیرۃ، یہ بڑے گھر کس کے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا ہی لمدیر الشرکۃ، وہ کمپنی کے مینیجر کے ہیں۔ ابواب السیارۃ مفتوحۃ، کیا گاڑی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں؟ اس کا جواب آئے گا نعم ہی مفتوحۃ، ہاں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ این اقلام المدرس، استاد کے قلم کہاں ہیں؟ ہی علی المکتب، وہ میز پر ہیں۔ این الکلاب، کتے کہاں ہیں؟ ہی علی الشارع، وہ راستے پر ہیں۔ این الحمیر، گدھے کہاں ہیں؟ ہی فی الماء، وہ پانی میں ہیں۔ این کتبک یا مریم، اے مریم تیری کتابیں کہاں ہیں؟ ہی فی الفصل،
وہ درس گاہ میں ہیں۔ این دفاتر الطلاب، طلباء کی کاپیاں کہاں ہیں؟ ہیا فی المحفظۃ، وہ بستے میں ہیں۔ این الفنادق الصغیرۃ، چھوٹی ہوٹلیں کہاں ہیں؟ ہیا فی القریۃ، وہ گاؤں میں ہیں۔ لمن ھذی الاقلام الجدیدۃ، یہ نئے قلم کس کے ہیں؟ ہیا للمدرس، وہ استاد کے ہیں۔ ان تمام میں جمع غیر ذوی العقول ہیں، اس لیے اس کی طرف ہیا کی ضمیر لوٹائی گئی۔ حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیۃ الی جمع، آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں مبتدا کو جمع کی طرف پھیریے، یعنی رائٹ سائڈ میں واحد ہیں، اس کو لیفٹ سائڈ میں جمع کی طرف پھیرنا ہے۔ جیسے مثال دی الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ واحد ہے، اب اس کو جمع کی طرف پھیر دیا گیا، البابوں کی جمع لائی گئی الابواب۔ اب چونکہ یہ یہاں پر مبتدا بن رہا ہے، اس لیے اس کی جو خبر آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی، اس لیے یہاں پر مفتوحۃ آیا، الابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ھذا قلم جدید، یہ نیا قلم ہے، تو قلم کی جمع آئے گی اقلام، اور چونکہ یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس کے ساتھ لگنے والا اسم اشارہ بھی حاضی واحد مؤنث آئے گا، اور اس کے ساتھ لگنے والی صفت بھی واحد مؤنث آئے گی۔ تو اقلام سے پہلے حاضی لگائیں گے، اور اقلام کے بعد جو صفت آتی ہے وہ جدیدۃ لگائیں گے۔ تو گویا اس کو اس طرح بنائیں گے، ھذہ اقلام جدیدۃ، یہ سب نئے قلم ہیں۔ النجم جمیل، تارہ خوبصورت ہیں۔ النجوم جمیلۃ، تارے خوبصورت ہیں۔ ذالک کتاب قدیم، وہ پرانی کتاب ہے۔ تلک کتب قدیمۃ، وہ پرانی کتابیں۔ ذالک البیت جمیل، وہ گھر خوبصورت ہے۔ تلک البیت جمیلۃ، تلک البیوت جمیلۃ، وہ سب گھر خوبصورت ہے۔ ھذا الدرس سہل، یہ سبق آسان ہے۔ ھذہ الدروس سہلۃ، یہ سب سبق آسان ہے۔ ذالک الجبل بعید، وہ پہاڑ دور ہیں۔ تلک الجبال بعیدۃ، وہ سب پہاڑ دور ہیں۔ ھذا المکتب مکسور، یہ میز ٹوٹی ہوئی ہے۔ ھذہ المکاتب مکسورۃ، یہ سب میزیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ھذا مسجد جمیل، یہ خوبصورت مسجد ہیں۔ ھذہ مساجد جمیلۃ، یہ خوبصورت مسجدیں ہیں۔ ھذہ ساعۃ رخیصۃ، یہ سستی گھڑی ہیں۔ ھذہ ساعات رخیصۃ، یہ سب سستی گھڑیاں ہیں۔ تلک الطائرۃ کبیرۃ، وہ ہوائی جہاز بڑا ہے۔ تلک الطائرات کبیرۃ، وہ سب ہوائی جہاز بڑے ہیں۔ ھذا طالب جدید، یہ نیا طالب علم ہے۔ اب یہاں پر چونکہ طالب اس کی جمع طلاب، یہ جمع ذوی العقول ہے، اس لیے ھذا کی جگہ پر ہؤلاء کریں گے، حاضی نہیں بلکہ ہؤلاء۔ اور جدید اس کی طالب کے بعد جو جدید ہے اس کی صفت بنتی ہے، تو جمع کے اندر بھی اس کو جمع بنا دیں گے، یعنی جدد کر دیں گے، تو اس طرح اس کی جمع بنے گی ہؤلاء طلاب جدد، یہ سب نئے طلباء ہیں۔ ذالک الرجل تاجر کبیر، وہ آدمی بڑا تاجر ہے۔ یہاں پر بھی جمع ذوی العقول ہے، اس لیے سب جمع لائیں گے۔ اولئک الرجال تجار کبار، اولئک الرجال تجار کبار، وہ سب آدمی بڑے تاجر ہیں۔ ھذا النہر کبیر، یہ نہر بڑی ہے۔ ھذہ الانہار کبیرۃ، یہ نہریں بڑی ہیں، یہ جمع غیر ذوی العقول ہے۔ ضع فی الاماکن الخالیۃ فیما یلی اخبارا مناسبۃ، نیچے دی ہوئی خالی جگہوں میں مناسب خبریں رکھی ہے، یعنی یہ مبتدا تو یہاں پر دیا ہوا ہے،
اس کے ساتھ خبر لگانی ہے۔ اگر جمع ذوی العقول ہو تو خبر جمع ذوی العقول خبر بھی جمع لائیں گے، اور جمع غیر ذوی العقول ہو تو خبر واحد مؤنث لائیں گے، اور اگر واحد ہو تو پھر جو واحد ہے تو واحد کے مطابق مذکر ہو تو اس کے ساتھ مذکر خبر آئے گی، مؤنث ہو تو مؤنث آئے گی۔ البیت قریب، گھر نزدیک ہیں۔ النجوم جمع غیر ذوی العقول ہے، اس لیے اس کے ساتھ جو خبر آئے گی وہ واحد مؤنث آئے گی۔ النجوم جمیلۃ، ستارے خوبصورت ہیں۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ البیوت جدیدۃ، سب گھر نئے ہیں۔ الابواب مفتوحۃ، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ السیارات قدیمۃ، گاڑیاں پرانی ہیں۔ المندیل وسخ، رومال میلا ہے۔ الفنادق صغیرۃ، ہوٹل ہے چھوٹی ہے۔ الطلاب طوال، طلبہ لمبے ہیں۔ القمصان نظیفۃ، کرتے صاف ستھرے ہیں۔ ہاتی جمال کلمات الاتیت، آنے والے کلمات کی جمالہ۔ بابن دروازہ، جمع آئے گی ابوابن۔ بیتن گھر، جمع آئے گی بیوتن۔ نجمن تارہ، نجومن۔ قلمن قلم، اقلامن۔ حمارن گدھا، اس کی جمع حمورن بھی آئے گی اور حمیر بھی آئے گی۔ سریرن چارپائی، جمع سرورن۔ نہرن نہر، جمع انہارن۔ سیارتن گاڑی، جمع سیاراتن۔ کلبن کلابن کتا۔ طائرتن ہوائی جہاز، جمع طائراتن۔ درسن سبق، جمع دروسن۔ بحرن سمندر، جمع بحارن۔ کتابن کتاب، جمع کتبن۔ قمیصن کرتا، جمع قمصان۔ دراجتن سائیکل، جمع دراجاتن۔ حقل کھیت، جمع حقول۔ جبل پہاڑ، جمع جبال۔ الکلمات الجدیدۃ، نئی کلمات۔ الشرکۃ کمپنی، جمع شرکات۔ مدیر الشرکۃ، کمپنی کا مینیجر۔ رخیص سستا۔ القمیص کرتا، جمع قمصان۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق نمبر 17۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں سبق نمبر 18 کو پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔